الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ان آیتوں میں ایک اور چشمدید اور شنیدنی بات، جو ان کے پاس بات پہنچ بھی چکی تھی، جن کے آثار اور عواقب یہ دیکھ بھی چکے تھے، ان کا تذکرہ ہے۔ قوم صالح علیہ السلام، کذبت ثمود، قوم کا نام ثمود تھا، اور ان پر اللہ کا قاصد جو تشریف لایا تھا وہ سیدنا صالح علیہ السلام تھے۔ فرماتے ہیں ان کا بھی وتیرہ یہی رہا، ان کی بھی عادت یہی رہی، انہوں نے بھی انجام یہی پایا، جس طرح پہلے بار نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں فرمایا تھا۔ کذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود نے ہماری کتابوں کو، ہمارے انبیاء کو، پیغاموں کو یکسر جھٹلا دیا، ان کو جھوٹ قرار دیا کہ یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہے، اور پیغمبر کی شان کے بارے میں کہنے لگے ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے جیسے ایک انسان کی، وہ بھی ایک بشرا واحدا، ایک انسان کی پیروی کریں؟ وہ سب کے سب ہمارے میر، ہمارے سردار، ہمارے امیر، ہمارے بڑے بڑے لوگ، رؤساء اور خوشنوش خوشپوش سارے آ جائیں اور ایک آدمی کی پیرو بن جائے؟ عجیب بات ہے۔ تو پھر اِنَّ لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس وقت ہم گمراہی اور پاگل پن میں ہی ہوں گے، ہم جیسے پاگل کوئی اور نہیں ہوگا پھر، اور ہم بہت دور اپنے آپ کو کھو چکے ہوں گے۔ اور رسول پر طنز اور طعنہ کرتے ہوئے کہنے لگے أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، اتنی بڑی آبادی میں، اتنے بڑے بڑے اچھے لوگوں میں، نعوذ باللہ، اس آدمی پر اللہ کا پیغام آیا؟ ایسی بات نہیں، بل ہوا کذاب اشر، نعوذ باللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹا اور متکبر اور مغرور انسان ہے، اپنے آپ کو بڑا چڑھا کے پیش کرنے والا انسان ہے، شہرت کا بھوکا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، سیعلمون غدا، کل ہی ان کو پتہ چل جائے گا، سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، کل ہی انہیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا اور شہرت طلب انسان کون ہے، مغرور اور ریائی انسان کون ہے، متکبر کون ہے، لوگوں کو اپنی طرف لا کے ان پر سوار ہونے والا کون ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ پیغمبر نے ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ، رسول سے فرمایا گیا سیدنا صالح علیہ السلام سے کہ
یہ اونٹنی کی جو طلب اور تقاضے بھی کر رہے ہیں کہ کوئی نشانی لے آؤ، یہ نشانی ہم بھیج رہے ہیں، نشانی ان کو ملے گی، لیکن فتنۃ لہم، یہ نشانی ان کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہوگی، یہ اتنی ان کے لیے ایک آزمائشی حیثیت رکھتی ہوگی کہ ان کی صلاح اور تباہی دونوں اسی ایک نشانی سے منسلک ہوں گے۔ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ وہی نتیجہ پائیں گے۔ فارتقبہم واصطبر، رسول سے فرمائے گا آپ انہیں دیکھ لیں اور یعنی ان پر نظر رکھیں، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، اور صبر کریں، حوصلہ رکھیں۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور ان کو باخبر کریں ویسے، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، کہ بھئی جو ہمارے محلے کا پانی ہے، کنواں ہے جہاں سے ہم پانی لے لیتے ہیں، قسمۃ بینہم، یہ پانی تقسیم ہوتی ہے، ایک دن اونٹنی کی اور ایک دن قوم کی، کل شرب مختضر، قوم اپنی باری پر آ جائے کنویں پر، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوگی قوم نہ آئے، جس دن قوم کی باری ہوگی اونٹنی نہیں آئے گی۔ بڑی مصیبت بن گئی اونٹنی قوم پر، اللہ کے رسول کی فرمودات مشکل بن گئے، اور جو چیز عبرت کے لیے اللہ نے ان کے پاس بھیجا تھا اور امتحان کا درجہ دے کر اللہ نے بھیجا تھا، انہیں جان بوجھ کر اس میں فیل ہونا تھا۔ کیا کیا؟ فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے محلے کے بدمعاش کو بلایا، ایک آدمی تھا لا ابالی پن کا، ایک اوباش، ایک بد اخلاق انسان۔ قوم کے لوگوں نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ اونٹنی آپ اس کو مار سکتے ہیں، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ فنادوا صاحبہم، جب انہوں نے اپنے اس آدمی کو بلایا، وہ بھی گھبرائے بغیر فتعاتا، اس نے اونٹنی کی طرف دست درازی کی، تلوار لی اور اس پر ٹوٹ پڑا، فعقر، اس کو اس نے توڑ دیا، اس کی ٹانگیں، اس کی گردن، اس کی مار دیے ہوئے کہ تو پھر کیا ہوا؟ فَكَيْفَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر دیکھ لینا کہ میری عذاب اور اس وعدہ اور وعید کی جو ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جائے گا، پھر اس کا انجام کیا ہوا، پھر یہ دیکھ لینا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے ان پر صرف ایک آواز بھیج دی، ایک سخت اور ہولناک قسم کی آواز، اور وہ جبریل علیہ السلام کی ایک آواز تھی کہ اللہ کے حکم سے ایک بار انہوں نے یہ آواز اس قوم کو سنا دی تو آواز اتنی سخت تھی کہ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ، ان کی حالت اس گھاس کی ہو گئی کہ جس کو حیوانات کھا چھر کر اور روند کر چلے جا چکے ہوں۔ یہ ان کی عاقبت و انجام ہو گئی، یعنی پھر ان کی نہ کوئی نشانی بچ گئی اور نہ ان میں سے کوئی گواہی دینے کے لیے کہ یار بڑا سخت مرحلہ تھا، کوئی نہیں رہا۔ فَكَانُوا كَحَشِيمِ الْمُحْتَضَرِ، پھر ان کی حالت ہو گئی اس گھاس پوس کی جسے حیوانات چھر لیں، کھا لیں اور روند کر پھر چلے جائیں۔ تو پھر قرآن جو تمام متبادل ہے، نور ہے، اور قرآن آیا ہے تاکہ تم لوگوں کی عاقبت یہ نہ ہو، اور اگر قرآن سے بیر رکھو گے، قرآن سے لڑو گے، تو جس طرح ان قوموں کی حالتیں ہو گئی تم لوگوں کی حالت بہتر نہیں رہے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے۔
فہل من مدکر، ہے کوئی کہ جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور قرآن کو لے، قرآن کو زندگی کا مقصد بنا لے؟ ہے کوئی؟ تو ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے اس قرآن کے لیے پیدا فرمایا ہے، چاہے کوئی کافر ہے یا مسلمان، سب کو اس قرآن کی تابع ہونا ہے اور اس قرآن کے مطابق چلنا ہے، پھر ان کے لیے یہ زندگی سرخ روئی کے اسباب پیدا کر لے گا۔ آج انہی باتوں کے ساتھ ہی محفل برخاست کر دیتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان لمحات اور ان ٹوٹی پوٹی باتوں کو میرے اور آپ کے نام اعمال میں وزنی بنا دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔